اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اردو جماعت نحم اور پری نحم کے حوالے سے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نثر پارے کی تشریح پہ گفتگو کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کلاس کو غور سے سنیں گے، دیکھیں گے اور اپنے پاس نوٹس بنا لیں گے۔ بہت ہی اہم سوال جو آپ کے کوسچن پیپر میں اہمیت کا حامل اور 5 نمبر کا ایک پیراگراف آتا ہے، 2 مختلف اسباق میں سے پیراگراف دیے ہوتے ہیں جو دونوں آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایک پیراگراف 5 نمبر کا ہوتا ہے اور دوسرا پیراگراف بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کل ملا کے آپ کے ان پیراگرافس میں سے 10 نمبر بنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر 3 کو غور سے پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا جاتا ہے، مدرجہ ذیل نثر پارے کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی، یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز تشریح ہے۔ یہ آپ اس کے لیے جو سب سے پہلی بات جو انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ سبق کو آپ نے بارہا دفعہ ٹیکسٹ بک سے پڑھا ہو۔ جب آپ نے سبق متعدد دفعہ پڑھا ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پیپر میں پیراگراف کو پڑھیں گے تو فوراً آپ کو وہ ریکال ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے اور جو دوسرا پیراگراف ہے وہ سبق پنچایت سے آیا ہے یا کسی اور سبق سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، سب سے پہلے یہ آتا ہے جی حوالہ متن میں، حوالہ متن کہ حوالہ دیں کہ یہ جو پیراگراف ہے، پیراگراف میں پڑھتا ہوں، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے ہار میں پوشیدہ ہوئے۔ یہ ہار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ پیراگراف کو جب ہم غور سے پڑھ لیتے ہیں تو فوراً ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیراگراف سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پیپر پہ آپ نے صرف ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ دینے کے بعد حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں سب سے پہلے سبق کا عنوان، یہ چیز آپ مارکر سے لکھیں گے۔ جو سبق کا عنوان ہے، یہ پیراگراف پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پیراگراف سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے، تو میں آگے لکھ دیتا ہوں، سبق کا عنوان کیا ہے جی؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد جیسا کہ سوال میں بھی پوچھا گیا ہے کہ سبق کا عنوان ہم نے لکھ دیا، مصنف کا نام،
یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے مصنف کا نام. مصنف کا نام مجھے امید ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا. ہجرت نبوی سبق کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی. سبق کا عنوان بھی لکھ لیا, مصنف کا نام بھی لکھ لیا. اس کے بعد لکھیں گے صنف کیا ہے جی. اس سبق کی صنف ہے جی سیرت نگاری. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں مصنف, تو اس کی صنف ہوگی سیرت نگاری. ماخذ یعنی کس مصنف کی کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے. ماخذ کا کیا مطلب ہوتا ہے جی کہ اس کی اصل کیا ہے, مصنف کی کتاب کا نام. تو یہ جو سبق ہجرت نبوی ہے مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سبق لیا گیا ہے. یہ 4 چیزیں حوالے متن میں ہم نے لکھنی ہیں. اس کے بعد جو تیسری چیز وہ پوچھتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. خط کشیدہ ہمیشہ اپر لائن ہوتے ہیں. جو الفاظ ہیں جن کے اوپر لائن لگی ہوگی چھوٹی سی, ان الفاظ کے معنی آپ کو آنے چاہیے اور آپ تحریر کریں گے ان کو. سب سے جو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ پیپر کو آپ نے جاذب نظر بنانا ہے, پیپر کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے. تو اس کے لیے جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہیں آپ پیپر کی شیٹ پہ درمیان میں ایک لائن بنائیں یا ایک باکس بنا لیں, الفاظ کو گن لیں کہ کتنے الفاظ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں, اس کے مطابق لائن لگائیں, باکس بنائیں, ایک طرف لکھیں الفاظ معنی, اس سے پہلے اوپر ہیڈنگ دے دیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی. پھر ایک سائڈ پہ لکھیں الفاظ اور کالم کے دوسرے حصے میں لکھیں معنی. ٹھیک ہے جی, الفاظ معنی. یہاں پہ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے محاصرہ. تو محاصرہ کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کرنا. محاصرہ گھیراؤ کرنا. اچھا جی, دوسرا لفظ ہے فرزند. فرزند کا مطلب ہے بیٹا. تیسرا لفظ جو خط کشیدہ الفاظ میں شامل ہے وہ ہے قرارداد. قرارداد معاہدہ. قرارداد کا کیا مطلب ہے جی؟ معاہدہ. اس کے بعد بوسہ گاہ خلائق. اس کا مطلب ہوگا بوسہ دینے کی جگہ, جہاں پہ دنیا جاتی ہے اور عزت و احترام کے ساتھ اس جگہ کو یعنی غار ثور کو چومتی ہے. یہاں تک مکمل. اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے. سیاق و سباق 2 سے 3 لائنز پہ مشتمل ہونا چاہیے. سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے یہ سبق مصنف
مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے ساتھ پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور پھر انہی مسائل سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تنگ کیا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی تشریح۔ پیراگراف میں نے پڑھا، پیراگراف پڑھنے کے بعد ایک جو غلطی اکثر طالب علم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تشریح میں وہ خلاصہ لکھ دیتے ہیں، جبکہ تشریح اور چیز ہے، خلاصہ اور چیز ہے۔ خلاصہ میں آپ نے حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے کہ جو مصنف بات کر رہے ہیں اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ تشریح میں ایسا نہیں ہوتا۔ تشریح کے معنی ہے وضاحت کرنا، بات کو تفصیل کے ساتھ اور گہرائی میں معلوم کرنا یا گہرائی میں تحریر کرنا۔ تو تشریح میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ خلاصے میں یہ نہیں لکھے جاتے۔ تشریح میں آپ کوئی بھی احادیث مبارکہ کا مفہوم یا قرآنی آیت کا جو مفہوم ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جبکہ خلاصے میں ہم اس طرح نہیں لکھ سکتے۔ تو پیراگراف کو پڑھا، کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ اب آپ نے مصنف کا تعارف کروا دیا حوالے متن میں، ابھی آپ نے تشریح شروع کرنی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو اہل مکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اہل مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بیٹھے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ تو کفار کا جو سردار ہے ابو جہل، اس نے یہ رائے پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اس رائے پہ ان کا اتفاق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب اہل عرب جو ہیں وہ زنانہ مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ رات گزر جائے اور صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آئیں گے تو آپ کو ہم پکڑ لیں گے اور نعوذ باللہ شہید کر دیں گے۔ تو ایک چال اہل کفار چل رہے تھے اور ایک چال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس نے چلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر حکمت عملی اختیار کرنے والی ذات ہے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کے گھر کا، تو جب رات زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بے خبر کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر نکلے۔ باہر جانے سے پہلے یا ہجرت پہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی بہت سی امانتیں جمع تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے علی، تم میرے بستر پر آج کی رات میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح کو تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ اب یہ سخت خطرے کی گھڑی تھی، سخت خطرے کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، جو آپ کے اس ہجرت کے سفر میں آپ کے رفیق تھے، نکلے اور کعبہ میں گئے۔ کعبہ کو دیکھ کر کعبہ کی محبت میں یہ کہا کہ اے کعبہ، تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے بیٹے یعنی اس مکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ مجھ کو یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، میرے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا۔ پہلا جو پڑاؤ تھا وہ جبل سور کے پہاڑ پہ آپ جا کے رکے۔ وہ جو غار سور ہے اس میں آپ نے پناہ لی۔ جناب ابو بکر صدیق نے غار کی صفائی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ 3 راتیں گزاری۔ وہاں پہ جو 3 راتیں آپ نے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ کھانا پہنچاتی تھی، جبکہ ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کا غلام جس کا نام عامر بن فہیرہ ہے، وہ بکریوں کا دودھ روزانہ شام کو فراہم کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوراک رہی۔ اس کے بعد 3 راتیں وہاں پہ گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اہل مدینہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو پورا شہر نعرہ تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تشریح لکھتے وقت آپ نے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ الفاظ شائستہ اور خوبصورت استعمال کریں، بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اشعار، قرآنی آیت کے تراجم یا احادیث مبارکہ یا کوئی اور قول کسی حوالے سے اگر اس پیراگراف کے ساتھ یا کسی اور پیراگراف کے ساتھ جو بھی پیپر میں آتا ہے ضرور لکھیں اگر اس کی مناسبت سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے تشریح کا طریقہ کار سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔